پارٹ 1 میں ہم نے جانا تھا مدینہ سے روانگی 28 رجب 60 ہجری مدینہ سے قافلہ چلا 3 شعبان مکہ کو پہنچا 2 محرم 61 ہجری قافلہ کربلا پر پہنچ گیا۔ امام حسین کربلا میں پہنچ گئے اور یزیدی فوجوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوا۔ قصہ مختصر 2 محرم الحرام امام حسین کربلا پہنچے۔ 3، 4، 5، 6، 7 محرم الحرام کا دن آیا۔ پانی ختم ہو گیا۔ یاد ہے مقام شراف سے پانی بھرا تھا اور 7 محرم الحرام پانی ختم ہو گیا۔ 7، 8، 9 محرم الحرام کا دن آیا۔ 3 دن گزر گئے، پیاس کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ آج شب عاشور ہے، 9 محرم الحرام ہے، شب عاشور ہے۔ عجیب معاملہ ہوتا ہے شب عاشور میں۔ امام تمام قافلے کو جمع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قافلے والوں کہ میں آج تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے نا تو چلا جائے۔ اور تاریخ کی روایات میں آتا ہے امام حسین چراغ کو گل کر دیتے ہیں تاکہ اگر وہ جو ہمارے لفظوں میں ہوتی ہے آنکھ کی شرم کی وجہ سے اگر کوئی نہ جا سکتا ہو تو بجھا دیے گئے ہیں چراغ، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ اور تاریخ ہی رقم کرتی ہے کہ جس وقت چراغ کو دوبارہ جلایا گیا تمام اصحاب نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں اور چلا اٹھے کہ اے امام، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اپنی گردنیں تن سے جدا کر دیں، مگر آپ کو یوں تنو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ شب عاشور میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ امام حسین نے مقابل فوج سے 1 دن کی مہلت اور مانگی، اور میرے ذوق میں دیکھیں تو میں کہوں گی کہ ان کو 1 دن کی مہلت اور دی کہ سوچ لو کہ تم کیا کام کرنے جا رہے ہو۔ غرض اب اسی شب عاشور 9 محرم الحرام، آپ نے حر کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں سنا ہوگا، آج پھر اسی حر کے واقعے کا ایک کڑی آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ شب عاشور، حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، بڑا ہی پریشان نظر آتا ہے۔ حر کا بیٹا اپنے باپ کو پریشان دیکھ کر آتا ہے اور کہتا ہے، ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہاں ساز و سامان ہے، ہتھیار ہیں، فوج ہے، سوار ہیں، اور سامنے صرف 72 کا لشکر ہے، نہ سر و سامان ہے، پیاسے ہیں، نہ سواری ہے، نہ اسلحہ ہے، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ حر اس وقت ایک بڑا ہی عجیب جملہ کہتا ہے۔ حر کہتے ہیں کہ مجھے سید فاطمۃ الزہرا سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں روز قیامت ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور تاریخ میں آتا ہے، بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ حر کے دل میں جو حضرت فاطمۃ الزہرا کی محبت اور احترام تھا نا، اس نے حر کا مقدر سنوار دیا۔ بیٹے نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ حر کہنے لگا، بیٹا تجھے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر! کیا تو نہیں دیکھ رہا معصوم بچوں کے ہاتھ میں
پانی کے کوزے ہیں اور پیاس کی شدت سے کیا جملہ کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بچوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، العطش قتلی، العطش قتلی، ہائے پیاس، مار دینے والی پیاس ہے، ہائے پیاس کی شدت ہمیں قتل کر رہی ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حر نے فیصلہ کر لیا۔ حر کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ حر کہنے لگے کہ میں کل صبح حسین کے لشکر میں چلا جاؤں گا۔ حر کا بیٹا ایک دم حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ابا جان آپ جانتے ہیں کہ وہاں آپ جائیں گے تو یہ فوج آپ کو نہیں چھوڑے گی، یہ آپ کو قتل کر دے گی، اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب حر کا فیصلہ پتہ چلا تو جمع ہونے لگے۔ سب کے سب نے حر کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن حر فیصلہ کر چکے تھے۔ الغرض یوم عاشور 10 محرم الحرام کا دن آ پہنچا۔ صبح ایک ٹینٹ سے دوسرے ٹینٹ کی جانب حر روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے کی کیفیت دیکھیے، اپنے ہاتھوں کو ایک رومال سے باندھ لیا، کہنے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ میں نے ان ہاتھوں سے حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، میرے ہاتھ کو باندھ دو۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے چہرے پر عبا ڈال دو، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں حسین کے سامنے جاؤں گا، میں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ ادھر سے روانگی حر ہوتی ہے، ادھر حضرت عباس مخالف جانب سے دھول اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی دھول کا اٹھنا دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امام کہ دیکھیے سامنے سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، لگتا ہے سامنے سے لشکر لڑائی کے لیے آ پہنچا ہے، جنگ و قتال کے لیے آ پہنچا ہے۔ تمام اصحاب اپنی تلواروں کو بلند کر لیتے ہیں، لیکن عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے سے تو حر آ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، بیٹا لے کر آ رہا ہے۔ یہ جب واقعہ دیکھتے ہیں، امام حسین کو کہتے ہیں، اے امام یہ تو حر ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے صدا بلند کی کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک سمت سے علی اکبر چل پڑے، ایک سمت سے عباس چل پڑے، ایک سمت سے قاسم چل پڑے، ایک سمت سے اون و محمد چل پڑے استقبال کے لیے۔ حر کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھا، اے ابا جان مجھے بڑی ہی شرمندگی ہو رہی ہے۔ باپ نے پوچھا، اے میرے بیٹے تو کیوں شرمندہ ہوتا ہے، اے میرے بیٹے تو کیوں حیران ہوتا ہے؟ بابا بابا آپ کو لینے کے لیے شبیہ پیمبر آ رہے ہیں، آپ کو لینے کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ پھر حر پوچھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ بیٹا کہتا ہے، ابا اب تو اور بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ باپ پوچھتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، بابا بابا آپ کو لینے کے لیے قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان اب چلا نہیں جاتا، اب اتنی شرمندگی ہے کہ شرمندگی کے باعث چلا نہیں جاتا۔ حر کہتا ہے، اے میرے بیٹے اب کون آ رہا ہے، اب کون آ رہا ہے؟ حر کا بیٹا کہتا ہے، زہرا کا لال حسین خود گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے بیٹے مجھے صرف یہ بتا دے کہ حسین کے قدم کس سمت ہیں، میں اپنے آپ کو اسی سمت گھوڑے سے گرا دوں گا۔ بیٹا بتاتا ہے کہ فلاں سمت حسین کے قدم ہیں۔ حر اپنے آپ کو گھوڑے سے اسی سمت گرا لیتا ہے۔
हुर शर्मिंदा है, चेहरा ढपा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, हज़रत हुसैन के सामने पेश होता है। कहता है क्या मेरी ख़ताएँ माफ़ हो सकती हैं? अब हुसैन कौन है? वही हुसैन है जो आज प्यास की शिद्दत में हैं। किसकी वजह से हैं? हुर की वजह से हैं। वही हुसैन है आज बेसरो सामान मौजूद हैं। किसकी वजह से हैं? हुर की वजह से हैं। अब कहना चाहिए था कि मैं तुझे माफ़ नहीं करता, कोई गिला होता, कोई शिकवा होता, मगर हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन के कलिमात तो सुनिए। इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा, क्या जुमला कहा? कहने लगे ए मेरे भाई हुर, हमने तुझे माफ़ किया। अब ये जुमला कहना था, हुर की किस्मत का सितारा चमक उठा। इस तरफ जो कासिम इमाम हसन के बेटे हैं, चचा कहकर हुर को बुलाने लगे। ओनो मोहम्मद जो हज़रत ज़ैनब के बेटे हैं, मामू कह के हुर को बुलाने लगे। हुर माफ़ी मांगता जाता और इमाम हुसैन ने जो हुर से जुमला कहा, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कौन है? वही दुश्मन है जिसकी वजह से प्यास की शिद्दत में है। वही है जिसने कल अपनी सवारी की रकाब को थाम लिया था। वही हुर है जिसने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा न जाने दिया था। अल्लाह अकबर। वो हुर आज जब इमाम हुसैन के सामने मौजूद है, इमाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हुर, हमें अफसोस है कि तुम हमारे मेहमान हो और हम तुम्हारी खिदमत ना कर सके। वाक़या मुख्तसर शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असहाब ने शहादतें पेश कीं। वाक़ये को मुख्तसर कर रहे हैं। हुर की बारी आई। हुर ने शहादत पेश की। अल्लाह अकबर। कैसे गए हैं? हुर मैदान में गए हैं, दिलो जान से लड़े हैं, सामने हज़ारों के लश्कर में अपनी धाक बिठाई है, गर्ज़ शहीद हो गए। तमाम असहाब के शहीद होने के बाद घर वालों की शहादत का सिलसिला शुरू होता है। इमाम हुसैन सबसे पहले अपने बेटे लख्ते जिगर अली अकबर की शहादत के लिए भेजते हैं। अली अकबर को घोड़े पर सवार करवाते हैं, खुदा हाफिज़ करते हैं, घोड़ा बढ़ने लगता है। अली अकबर को कदमों की आहट सुनाई देती है। मुड़कर देखते हैं, कहते हैं बाबा बाबा, मैं आपको खुदा हाफिज़ कर आया हूँ। है उस वक्त में इमाम हुसैन एक जुमला कहते हैं अली अकबर, अगर तेरा कोई बेटा होता और तुझ जैसा बेटा होता, फिर मैं तुझसे पूछता कि अलविदा कैसे की जाती है। अली अकबर ने शहादत नोश फरमाई। जिगर पर तीर को सहा। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ते हैं, अली अकबर घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आते हैं। अली अकबर पानी मांगते हैं। इमाम हुसैन अली अकबर को कहते हैं, ए अली अकबर, मैं अपनी ज़ुबान आगे करता हूँ, तुम मेरी ज़ुबान से ज़ुबान को लगा लो, तुम्हें थोड़ी सी तरी महसूस होगी। अली अकबर जब ज़ुबान लगाते हैं तो सहम कर पीछे हो जाते हैं। कहते हैं बाबा जान, आपकी ज़ुबान तो मुझसे भी ज़्यादा सूखी है। उस वक्त इमाम हुसैन अली अकबर के जिगर से नेज़े को निकालते हैं। जब नेज़ा निकलता है तो उसके साथ जिगर भी बाहर आ जाता है और इमाम अली अकबर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के लिए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। इन्हें भी हज़रत हुसैन सवार करते हैं। यहाँ एक बात कहती चलूँगी कि इमाम हुसैन तो सबको सवार कर रहे हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन जाएंगे तो उनको कोई सवार न करेगा। इमाम हज़रत कासिम को सवार करते हैं, मैदान जिहाद में पहुँचते हैं। ज़ालिम हसन के लख्ते जिगर को भी शहीद करते हैं और इसके बाद घोड़ों से उनकी लाश को पामाल करते हैं। तारीख़ में आता है हज़रत हुसैन हज़रत कासिम की लाशें को गठड़ी में लेकर आए थे।
بلا میں 2 لوگوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، ایک امام قاسم اور دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سکینہ پیاس کی شدت سے چاچا کو پکارتی ہیں، کہتی ہیں اے چاچا پیاس کی بہت شدت ہے، جان لیے جاتی ہے، پانی لا دیجیے۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھاتے ہیں، نہر فراتی پر جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد مشکیزے میں پانی کو بھرتے ہیں، واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، مخالف سمت سے ایک تیر آتا ہے جس سے حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں کہ دوسرا تیر آتا ہے اور بایاں بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عباس اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں اور اللہ کے حضور جام شہادت پا جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت عباس پانی لینے جا رہے تھے، حضرت زینب نے بہت عجیب جملہ فرمایا۔ حضرت زینب کہتی ہیں اے سکینہ اپنے چچا کو بھیج تو رہی ہو، مگر جب وہاں تھپڑ لگیں گے تو تمہیں اپنا چاچا بہت یاد آئے گا۔ اور پھر اہل بیت میں سے اون و محمد حضرت زینب کے چہیتے جاتے ہیں اور ظالم ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ جب ان کے لاشیں واپس لوٹتے ہیں، حضرت زینب سجدہ شکر میں گر جاتی ہیں۔ کیا تھیں وہ مائیں جو اللہ کے نام پر اپنی اولادوں کو ذبح کروا کر اور سجدہ کر رہی تھیں۔ کربلا اپنے اندر بہت سے درد سمائے ہوئے ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر پیاس کی شدت سے جب روتے ہیں، حضرت حسین انہیں اپنی گود میں اٹھا کر سامنے فوج کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فوجوں، اے فوج والوں، اسے پانی دے دو۔ ابھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے نام پر تم سے پانی لے کر پی لوں گا، تو یہ دیکھو میں اس بچے کو یہاں لٹا رہا ہوں، تم خود آ کر پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین علی اصغر کو عرب کے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیتے ہیں، لیکن سامنے فوج سے کوئی پانی پلانے کے لیے نہیں آتا۔ امام حسین پھر صدا بلند کرتے ہیں اگر تمہیں لگتا تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں تو دیکھو اس بچے کو دیکھو، اور بلند آواز سے کہتے ہیں علی اصغر انہیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کو پیاس لگی ہے۔ وہ 6 ماہ کا بچہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر دکھاتا ہے، لیکن سامنے ظالم لشکر کو ترس نہیں آتا، پانی کی ایک بوند نہیں دیتے۔ ابن زیاد اپنے ایک تیر انداز کو حکم دیتا ہے کہ اس پر تیر چلاؤ۔ اب سامنے تیر انداز تیر نہیں چلاتا تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ تو اپنے فن میں بڑا ہی ماہر ہے، تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہتے ہیں جب بھی میں نشانہ باندھنے لگتا ہوں، پیچھے خیمے سے ایک پردہ اٹھتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بی بی جھانک رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میرے بچے کو نہ مارنا۔ الغرض وہ تیر چنا گیا جو